لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آخری میں یہ بھی سن لیں، علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا حضور علیہ وسلم ترغیب کے لیے فرمایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ آدھا علم ہے۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ ہے، علم میراث میں فارسی کی کتاب جو اشعار میں سب سے بہترین کتاب ہے وہ خانقاہ عبیدیہ جو ملتان میں ہے، ان کے سجادہ نشین نے لکھی تھی ابیات میراث، بڑی جامع معنی کتاب ہے فارسی میں۔ میں ابھی ان کے کچھ اشعار آپ لوگوں کو لکھواؤں گا۔ انہوں نے دریا بلکہ سمندر کوزے میں بند کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء فقہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسئلہ علم میراث کا کوئی شخص بیان کرتا ہے، سوال کا جواب دیتا ہے، بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میں نے اس قبرستان میں مدفون جتنے میت ہیں ان کو ہدیہ کیا ہے، تو وہ ایک مسئلے کا ثواب اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ قول فقہا کا ہے، حدیث نہیں ہے، اور فقہا بھی نمائندے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس کوئی روایت ہوگی تو انہوں نے ایک سرائکی کی ربائی لکھی، کیونکہ ملتان کے لوگ سرائکی ہیں، انہوں نے حاشیہ لکھا اور حاشیے میں ایک مسئلہ لکھا، اور وصیت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ عبید اللہ ملتانی صاحب نے وصیت کی کہ یہ مسئلہ کسی بھی قبرستان سے گزرتے ہوئے پڑھ لیا کریں اور قبرستان والوں کو ثواب ہدیہ کیا کریں، تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ میں نے یہ ربائی بنائی ہے۔ انہوں نے یہ ربائی بنائی ہے اور ہم عموماً بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے استاد بھی سرائکی سب سے کتاب پہلے ہم نے جو پڑھی وہ ابیات میراث ہے، تو استفادے کے لیے ہم نے یہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے سرائکی کے یہ اشعار لکھے ہیں، اے اصحاب میراث ایک گل سنو سادی، لکھ لو، اے اصحاب میراث والے ایک گل سنو سادی، ایک بات ہماری سنو، ایک گل سنو سادی، اے اصحاب میراث ایک گل سنو سادی، ایک شخص مر گیا چھوڑ گیا ایک دھی اور ایک دادی، ایک شخص مر گیا چھوڑ گیا ایک دھی اور ایک دادی، اندے ترکہ دے حصے کیتے چار، اندے ترکہ دے حصے کیتے چار، ترائے سرائے کی تین کو ترائے ادن، ترائے گھن گئی دھی ادن بیٹی کو، ترائے گھن گئی دھی اور ہک گھن گئی دادی، تین لکھ لو، تین گھن گئی دھی اور ہک گھن گئی دادی۔
مسئلہ ردیہ ہے. اصل 6 سے شروع ہوتا ہے اور رد کے بعد 4 حصے کرنے ہوتے ہیں. ایک حصہ دادی کا ہے سدس، اور جو بیٹی ہے ویسے تو نصف ہوتا ہے، لیکن یہاں نصف 3 ہو گیا. 4 سے 3 نصف سے زیادہ ہوتا ہے. ردیہ مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئے گا وہ. 5واں ایصال ثواب کا شعر ہے. اے اصحاب قبرستان، اس مسئلے دا ثواب بخشا ارواح تہاری. اس مسئلے دا ثواب بخشا ارواح تہاری. اب ہر علم کی ابتدا میں مدرسین یا اساتذہ اس علم کی تعریف اور غرض بنانے والا واضح اور حکم بھی بیان کرتے ہیں، واضح یہ بیان کرتے ہیں. لکھ لیں آپ، ہر علم سے پہلے ہر علم پڑھانے والا استاد، علم پڑھانے سے مراد ہے علم کی کتاب پڑھانے والا استاد، اس علم کی تعریف اور موضوع اور غرض اور بنانے والے علم ایجاد کرنے والے کا نام ذکر کرتا ہے. اس علم کی تعریف، علم میراث کی تعریف جو در مختار میں ہے، عربی لکھنا آتا ہے نا؟ علم باصول علم باصول من فقہ و حساب علم باصول من فقہ فقہ و حساب حساب میتھ. عربی میں یہ میتھ جو ہوتا ہے اس کو حساب کہتے ہیں، حساب ہے. تعرف حق کل من الترکۃ، تعرف حق کل من الترکۃ. علم میراث فقہ اور حساب کے چند قوانین کا علم ہے. علم میراث فقہ اور حساب کے چند قوانین اور اصولوں کا علم ہے جس سے ہر حقدار کے حق کا، ہر حقدار کے حق کا جو کہ ترکہ سے ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے. ہر حقدار کو جو ترکہ سے ہے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے.
علماء بیان فرماتے ہیں جس آدمی کو علم میراث میں مہارت نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ علم میراث کا مسئلہ بتائے. اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ علم میراث کا کوئی مسئلہ بتائے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وارث اصحاب فروض سے ہے، اصحاب فروض فرد اصحاب فروض سے ہے یا اسبات سے ہے یا ذوی الارحام سے ہے. اس علم میراث کا موضوع جس کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے، آپ چھوٹی کتاب میں پڑھ چکے ہیں. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ ترکے کی تعریف ابھی آئے گی. میت کا ترکہ، میت کا مال متروکہ، اور اس کا استحقاق کہ اس کا مستحق کون ہے. اس کا واضح یعنی بنانے والا اللہ کی ذات ہے. ابھی آپ نے آیات سنی ہے اور میں نے بتایا علم میراث کہ بانی کہتے ہیں. بانی تو ویسے کہتے ہیں بنا کرنے والے کو. خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور علم میراث کے جو مسائل ہیں قرآن سے ثابت ہیں. بعض مسائل حدیث سے بھی ثابت ہیں اور بعض مسائل اجماع سے بھی ثابت ہیں. اجماع صحابہ، اجماع اتفاق کو کہتے ہیں. یہ ان چیزوں کا علم آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ہوتا. اجماع بھی حجت ہے، لیکن ان میراث کا مسئلہ کوئی بھی مسئلہ قیاس سے ثابت نہیں ہے. ان مسائل میں قیاس نہیں چلتا، مجتہد کا قیاس. اب قرآن میں اولاد کے حصوں کا ذکر ہے، اولاد کے حصوں کا ذکر نہیں ہے. ابن الابن کو کیا ملے گا؟ پوتے کو. یہ وقت اجماع سے ثابت ہوگا یا سنت سے ثابت ہوگا. اسی طرح دادی، نانی، ان کا بھی میراث میں ذکر آئے گا اور یہ اجماع سے ثابت ہوگا. بتانا یہ ہے کہ علم میراث کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے مسائل کا ثبوت، اکثر کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، بعض کا ثبوت حدیث پاک سے ہے اور بعض کا ثبوت اجماع سے ہے. اور تینوں حجت ہیں. یہ ہے
علم میراث کا حکم علم میراث پڑھنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن فائدہ متن میں لفظ علماء سے مراد حنفی علماء ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ میت کے ترکہ کے ساتھ حقوق اربع کا تعلق ہوتا ہے جو کہ با ترتیب ہے۔ 4 حق ہیں جن کا تعلق میت کے ترکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو با ترتیب ہیں۔ با ترتیب کا معنی مرتب ہونے کا معنی ایک پہلے ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، بیک وقت نہیں ہے، مقدم مؤخر ہے۔ لکھنے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ میت کی ترکہ کے ساتھ حقوق اربع کا تعلق ہے اور حقوق اربع مرتب ہیں۔ سب سے پہلا حق تکفین و تجہیز ہے۔ میت کے مال اور ترکہ کے ساتھ سب سے پہلے حق کا تعلق جو ہے وہ ہے میت کی تکفین اور تجہیز۔ میں تفصیل بتاؤں گا، یہ میں اجمالی طور پر کتاب کے متن کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی سب سے پہلا حق جس کا تعلق میت کے ترکہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے میت کی تکفین اور تجہیز۔ اور دوسرا حق جس کا میت کے ترکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے دین یا دیون، لکھنے قرضے جو تجہیز و تکفین سے بچ جائے اس سے پھر قرضے ادا کیے جائیں۔ دوسرے حق کا تعلق، دوسرا حق کون سا ہے؟ دیون، میت کے ترکہ کے ساتھ اور مال کے ساتھ دین ادا کرنے کا تعلق ہو جاتا ہے، اس سے دین دیے جائیں۔ اور تیسرا حق وصیت ہے۔ میت کے دیون کے بعد جو مال بچ جائے اس کے تیسرے حصے سے وصیت کا نافذ کرنا فرض ہے۔ میت وصیت کر کے گیا، اس کا تعلق ہو جاتا ہے میت کے مال کے ساتھ، لیکن تیسرے حصے کے ساتھ احادیث کی وجہ سے۔
میت کے ترکہ کے ساتھ چوتھے حق کا تعلق کہ دین ادا کرنے کے بعد اور وصیت ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جائیں وہ ورثاء کا حق ہے، وارثوں میں تقسیم کیا جائے مال کو۔ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں وراثت، یہ چوتھا حق ہے۔ اس اجمالی بیان میں لفظ ترکہ ہے، ترکے کی تعریف۔ لغوی معنی اس کا متروک، چھوڑا ہوا۔ اور فقہا کی اصطلاح میں ترکے کی تعریف ما بقي بعد الميت من ماله، ما باقیہ، ما الف ما بقا جبکہ باقیہ، خوف ما باقیہ بعد المیت من مالہ، من مالہ، من مالہ صافیاً ان تعلق حق الغیر بعینہ، صافیاً ان تعلق حق الغیر بعینہ، اس کا ترجمہ خلاصہ لکھ لو کہ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو میت چھوڑ کے گیا ہے اور اس کے ساتھ غیر اس مال کے ساتھ، اس مال کے عین کے ساتھ، اس مال کے عین کے ساتھ غیر کے حق کا تعلق نہیں ہے۔ وہ مال جو میت چھوڑ کے گیا ہے اس مال کے عین کے ساتھ غیر کے حق تک تعلق نہیں ہے۔ اب یہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ
تفصیل تو بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ مرہون لکھ لیں۔ مرہون چیز جو رہن رکھی جاتی ہے نا کسی کے پاس، اب وہ میت ایسا تھا جس کے پاس رہن رکھی ہوئی چیز تھی، مرہون یا مرہونہ کہہ دو، وہ ترکہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عین کے ساتھ رہن رکھنے والے کا حق کا تعلق ہے، وہ مال نہیں ہے، مطلب ایک وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ تو اس کا ہے جس نے رہن رکھی تھی۔ اسی طرح امانت ہے، امانت کے ساتھ بھی اگر صحیح امانت ہے، اس میں تصرف کا حق نہیں دیا اس شخص نے جس نے امانت رکھی، تو وہ قرض نہیں ہوتا بلکہ وہ امانت ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی غیر کے، اس کے عین کے ساتھ غیر کے حق کا تعلق ہوتا ہے۔